جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ، اور آج ہم اسپیشل خاص طور پر ہم نے آج مدعو کیا ہے جناب پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے متحرک رہنما اور ایک ایسا سیاسی ورکر جس نے اپنا کریئر جو ہے وہ حلقے کی سیاست سے کیا، کیونکہ جب جمہوری ملک کی بات ہوتی ہے تب حلقہ اور ووٹرز بڑے میٹر کرتے ہیں. تو ہمیشہ ایک بڑی فیملی سے ہوتے ہوئے بھی گراس روٹ لیول پہ جا کے حلقے میں جا کے عوام کے مسائل پر بات کی، عوام سے ووٹ لے کے پارلیمنٹ کا ہمیشہ حصہ بنتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان بھائی صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ سر. آپ ہمیشہ آپ کے جتنے انٹرویوز ہیں، اور اس پچھلے 3 سالوں میں میں تیسرا انٹرویو کر رہا ہوں، آپ نے حکومت کی پرفارمنس پہ ہر ایک انٹرویو میں تنقید کی ہے. آج ذرا اپوزیشن کی پرفارمنس پہ بات کریں سر. وٹ اپوزیشن ڈیلیور ان لاسٹ 3.5 ایئر؟ اپوزیشن کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ کے اپوزیشن سے؟ میرے خیال یہ پارلیمانی جمہوریت ہے جی. پارلیمان کے اندر اپوزیشن بات کرتی ہے ملک کے مسائل پہ، حکومت کی ناکامیوں پہ، اس پر تنقید کرتی ہے، اس کو راستہ دکھاتی ہے. یہ ہوتی ہے پارلیمانی اپوزیشن. یہ کوئی ہمارے پاس فوج نہیں ہوتی کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اور فتح کر لیں گے پارلیمان کو. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے نہ وہ پارلیمانی روایات کے مطابق آئی ہے، نہ وہ جمہوری روایات کے مطابق آئی ہے. وہ سلیکٹ کر کے الیکشن چوری کر کے لائی گئی ہے. اس کو پارلیمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ پچھلے 3.5 سال میں پارلیمان میں ڈیبیٹ دیکھ لیں، کوئی ڈیبیٹ بھی پاکستان کے عوام کے مسائل کے بارے میں نہیں ہو سکی. آج 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ گالی نکالتا ہے، اس کے وزراء گالی نکالتے ہیں، اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہیں. پارلیمان کے اندر بھی، پارلیمان کے باہر بھی اسپیکر خاموش بیٹھا رہتا ہے. اسپیکر جو ہے اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دیتا، کسی مسئلے پر ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتا. یہ آج پارلیمان کی حقیقت ہے. وہ مفلوج ہے. تو ہم جاتے ہیں آپ کے شو میں، پبلک ٹی وی پر خاص طور پر، پھر ہم دوسرے ٹی وی چینل پر جاتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں. یہی اپوزیشن کرتی ہے. تو آپ اس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن نے کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا. Are you satisfied with the performance of opposition, sir? نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر سیٹسفائیڈ ہو تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یقیناً انسان زیادہ کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ کیا ہے کم از کم ہم نے عوام کے مسائل کی بات کی ہے، اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور حل بھی دیا ہے. تو یہی طریقہ ہے. پارلیمان بدقسمتی سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر پارلیمان اس طرح مفلوج ہو جائے وہاں جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور اس سارے بات کی وجہ جو ہے وہ ایک الیکشن کی چوری ہے. یعنی ایسے لوگ آج پارلیمان میں بیٹھے ہیں جو عوام کی وہ مینڈیٹ سے الیکٹ ہو کر نہیں آئے، وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. بات صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں یہ حکومت بہت نااہل ہے، تو اس سے بڑی نااہل تو اپوزیشن ہوئی جو پچھلے 3.5 سال میں اس حکومت کو ذرا بھی ٹف ٹائم نہیں دے سکی. آپ اس حکومت کو ریموو نہ کر سکے. آپ ہمیشہ کہتے رہے الیکشن چوری کا تھا، الیکشن چوری ہو گیا، مینڈیٹ چوری ہو گیا، یہ تو سلیکٹر نے سلیکٹ کر کے بھیجا. نہ آپ سلیکٹر آئیڈینٹیفائی کر سکے، نہ آپ چور آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو اپوزیشن سے تو ہم نے یہی اسی پرفارمنس پہ سوال پوچھنا ہے نا سر. چینی تو آپ نے سستی نہیں کرنی، مہنگائی آپ نے نہیں کم کرنی، آپ سے جو یہ سوال پوچھنا ہے. ٹف ٹائم کیا ہوتا ہے؟ حکومت کیسے ہٹائی جاتی ہے؟ حکومت کا طریقہ ہے عدم اعتماد، اور کوئی طریقہ نہیں. وہ تو ناکام ہو گیا آپ دونوں ہاؤسز میں. نہیں، ناکام کی بات نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ناکامی بعد میں جب آپ کرتے ہیں اور نہ ہو سکے تو عدم اعتماد ہوتا ہے. جس ملک کا نظام ہی آئین کے مطابق نہ ہو، جہاں پر لوگ اٹھا لیے جائیں، لوگ دبا لیے جائیں، لوگ خرید لیے جائیں، وہاں پر جمہوریت نہیں رہتی، وہاں پر آئین نہیں رہتا. کون کرتا ہے یہ سب؟ جو ملک میں ادارے کرتے ہیں، یا انٹیلیجنس کے ادارے کرتے ہیں، فوج کرتی ہے. سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس ملک میں 74 سال سے ہو رہا ہے. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. آج بھی غیر آئینی مداخلت ہے جمہوری عمل میں. آج جو پی ڈی ایم بات کرتی ہے وہ یہی بات کرتی ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کریں، ملک کے اندر جو ادارے ہیں اپنی آئینی حدود میں رہیں. جب یہ ہوگا تو پھر پارلیمان چلے گا، پھر اپوزیشن ہوگی، پھر حکومت ہوگی. آج وہ نہیں ہے. مطلب آپ کی جو گفتگو ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں کہا یا دیگر جلسوں میں نام لے کے کہے، آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں ان کی باتوں کو؟ میں انڈورس کروں یا نہ کروں، یہ حقائق ہیں. میاں صاحب نے نشاندہی کی کہ کیا ہوا، کس نے کیا. یہ ہمارا کام ہے. اگر میں ملک میں خرابی دیکھوں، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کی دفاع کرنے کا. جو ممبران ہیں سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے.
تو جو ممبر ٹیلی فون کال پہ آ کر ووٹ دیتا ہے وہ اپنا حلف توڑ رہا ہے. اگر میں آج بات نہیں کروں تو میں حلف توڑ رہا ہوں. اس لیے اس کو ہم غیر سنجیدہ مسئلہ نہ سمجھیں. اس کو ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, ہم آئین کی دفاع کرتے ہیں. ہم میری بات سر تو جب آپ اس بات کو سمجھیں کہ آئین کیا ہوتا ہے, حلف کیا ہوتا ہے, ملک کیا ہوتا ہے, پھر آپ سوال کر سکتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے اندر جو انقلابی ہے, جو غیر آئینی اور غیر جمہوری نعرے لگا رہا ہے, یہ کب تک زندہ رہے گا؟ یہ انقلاب نہیں ہے. آئین انقلابی نہیں ہوتا. آئین بڑا واضح ہے, لکھا ہوا ہے, کتاب موجود ہے, حلف اٹھایا ہوا ہے. اگر حلف پہ چلنے کو آپ انقلاب کہتے ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. انقلاب وہ ہوتا ہے جب آپ آئین کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے, اب میں بندوق اٹھا لوں گا, اب میں بندوق اٹھا لوں گا, اب میں سڑک پہ نکل جاؤں گا. وہ انقلاب ہوتا ہے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے, کیونکہ ہم نے بڑی محنت سے یہ آئین حاصل کیا ہے, یہ پارلیمانی جمہوریت حاصل کی ہے. اس ملک میں بہت خرابی ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سر. ویسے بھی تاریخ پہ ہمیشہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. 2018 کے الیکشن ہو گئے, چوری کے تھے نہیں تھے, سلیکٹر تھے نہیں تھے. 2018 کے الیکشن کے بعد آپ اس حکومت کو نااہل بھی کہتے ہیں, ان کو ناتجربہ کار بھی کہتے ہیں. ان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آپ کی اپوزیشن کے ساتھ, تو میں جب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو سیاست کے سکول کھڑے ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, آصف زرداری, شہباز شریف, نواز شریف, شاہد خاقان عباسی. تو اتنے بڑے اور ایکسپیرینس پولیٹیشینز کے سامنے ایک نکارا لوگ, ناکام لوگ, نکمے لوگ 3.5 سال حکومت کر جاتے ہیں. بتایا نا, یہ غیر جمہوری حکومت ہے, غیر مت ہے. آئی بھی غیر آئینی ہے, چلتی بھی غیر آئینی ہے. ابھی آپ کے سامنے جوائنٹ سیٹنگ میں ووٹ نہیں تھے, ووٹ پورے کیے گئے ٹیلی فون کالوں کے ذریعے. یہ واضح حقیقت ہے. سر پیپلز پارٹی کو ایک نوٹس ہوا تھا جو پی ڈی ایم بڑے ایکٹیولی رول پلے کر رہے, اس کے بعد وہ ناراض ہو گئی. کیا وہ اس پہ آپ وہ نوٹس ٹھیک دیا گیا تھا؟ جی بالکل. ایک فیصلہ ہوا تھا, میرے گھر میں ہوا تھا, میرے سامنے ہوا تھا. 10 جماعتیں تھیں, انہوں نے فیصلہ کیا. آپ کے اس فیصلے کو توڑ کر اور جو بنیاد تھی پی ڈی ایم کی, آپ نے اس کی نفی کی کہ پی ڈی ایم یہ کہتی تھی کہ ہم غیر آئینی غیر جمہوری عمل میں حصہ نہیں بنیں گے. آپ نے جا کر 4 آدمی باپ کے اٹھائے اور لیڈر اپوزیشن کی کرسی حاصل کر لی. آپ کو کرسی مبارک ہو, پھر آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی سے علیحدگی کے بعد پی ڈی ایم میں وہ انرجی نہیں رہی, وہ پاور؟ یقیناً جو کم ہو, جب پوری اپوزیشن ایک اتحاد میں شامل نہ ہو تو اس کی حیثیت کم ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں وہ اتحاد نہیں چاہتا جس میں اعتماد نہ ہو. اگر پیپلز پارٹی واپس آنا چاہے, اتحاد کا حصہ بننا چاہے, دین اعتماد بحال کریں. اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اتحاد اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے. کیسے بحال ہوگا؟ جو توڑتا ہے وہ جانتا ہے. لیکن انہوں نے توڑا کیسے سر؟ میں آپ کو آپ کے سامنے بتایا ہے. دعا خیر کر کے اٹھے میرے گھر سے, 2 دن بعد 4 بندے باپ کے ملائے, اپوزیشن کی کرسی لے لی. آپ کو کرسی مبارک ہو, آپ کو کرسی چاہیے. سیاست ہے نا, انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے, جا کے اپنی سیاست کریں. وہ کر رہے ہیں اپنی سیاست. پھر آپ کی اتحاد میں جگہ نہیں ہے. اتحاد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلائیں, آپ اسی بات کی نفی کر رہے ہیں. نااہل حکومت کے خلاف بڑا آسان ہے. مہنگائی بہت ہے سر, چینی باہر ملتی نہیں 150 روپے میں بھی, آٹا 80 روپے میں بھی نہیں ملتا, پیٹرول آپ کو 150 روپے کا جا کے ملتا. بڑا آسان تھا, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. آپ نے مارچ اس حکومت نااہل حکومت کے خلاف, آپ کے بقول نااہل ہے, آپ نے مارچ. میں نہیں کہتا ہوں نااہل ہے, میں کب کا ہے. پورا پاکستان کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ باہر گلی پر سڑک پہ نکلیں, میں تو لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں. شاہد خاقان عباسی ان کو نااہل بولتا ہے. جی میں نااہل نہیں بولتا, اور بھی کچھ بولتا ہوں, لیکن یہ صرف میری بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی میں نمائندگی کرتا ہوں. سر اگر وہ لوگ, ان لوگوں کی ہم نمائندگی کریں تو وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. تو اگر مارچ کرنا تھا, احتجاج کرنا, تو اس کی ڈیٹ آپ نے 4 مہینے بعد کی. وہ ایک سیاسی اظہار ہے یکجہتی کا عوام کے ساتھ. ہم نے جلسے بھی کیے ہیں, ہم نے ریلیز بھی کی ہیں, ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں اسی مسئلے پر, مہنگائی پر. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں گا اور 2 کروڑ آدمی آ جائے گا اور حکومت ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا, اور ایسا اللہ کرے کہ نہ ہو. کیونکہ جب یہ چیز آتی ہے پھر انارکی آ جاتی ہے. جب عوام خود نکل آئے سڑک پر, انارکی آ جاتی ہے. پھر نہ وہ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں, نہ وہ وردی کو دیکھتے ہیں, نہ وہ مسلم لیگ نون کو دیکھتے ہیں, وہ کچھ نہیں دیکھتے. وہ اپنے مسائل کا حل اپنے زور بازو سے چاہتے ہیں. وہاں پر جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, وہاں پر آئین ختم ہو جاتا ہے, وہاں پر پارلیمان ختم ہو جاتی ہے. بالکل. ایک بریک کا وقت بڑھتے ہیں, بریک کی جان, بریک کے بعد بات کریں گے گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے.
ناظرین ویلکم بیک. بھائی صاحب آج نا میں جب مجھے پتہ لگا کہ کل کے آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں تو ایک میرے جاننے والا آپ کا ووٹر ہے آپ کے گاؤں سے, تو اس نے کہا جی بھائی صاحب نا بڑے سادے بندے سن تے بہت پڑھ لکھ گئے ہوں ٹیکنیکل گل کرتے ہیں, مہنگائی سمجھاتے ہیں سانوں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کی کہہ رہے ہیں, مطلب ہی وانٹ کی طرح سمپل لفظوں میں بتایا جائے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ واقعی مہنگائی ہے, کیونکہ اگر مہنگائی ہے تو لوگوں کو سڑکوں میں ہونا چاہیے تھا, مہنگائی ہے تو احتجاج ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ از مور کانفیڈنٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ. آپ کی رائے ہوگی, میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. مہنگائی ہے, بے پناہ مہنگائی ہے, لیکن لوگوں میں قوت برداشت بھی ہے. لوگ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ لوگ کبھی سڑک پر آئے. اچھا سر, بڑی معذرت کے ساتھ آپ میرے بڑے ہیں, شہباز گل صاحب نے نا ایک ٹویٹ کیا کہ فلاں ملک میں اتنے روپے کا ہے, فلاں ملک میں اتنے روپے کا. میں نے کیا چیک تو واقعی جو شہباز گل نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں اتنے روپے بنتے تھے, انڈیا میں بھی اسی روپے بنتے تھے, تو پاکستان میں تو دنیا میں سب سے سستا تیل ہے. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں دنیا کا سستا ترین ملک ہے. تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. تو مہنگائی تو نہ ہوئی نا پھر. مہنگائی پھر نہیں ہے. تو آپ تو کہتے ہیں مہنگائی ہے, ہاؤ ڈو جسٹیفائی دیٹ سر؟ یہ ان سے پوچھیں نا, ان سے پوچھیں کہ پاکستان میں فی کا آمدن کیا ہے, برطانیہ کی فی کا آمدن کیا ہے, برطانیہ میں اپنے آمدن کا کتنا حصہ لوگ خرچ کرتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء پہ. برطانیہ میں افراط زر کیا ہے, برطانیہ میں فوڈ انفلیشن کیا ہے. یہ جو کرائے کے اس قسم کے یہ گھٹیا سے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ کل پہلے جہاز پر بیٹھے ہوں گے, آج اس ملک کے لوگ تکلیف میں ہیں. وہ یہ نہیں سننا چاہتے کہ امریکہ میں جہاں $30,000 فی کا آمدن ہے تو وہاں پر پیٹرول جو ہے وہ $150 یا $200 کا بک رہا ہے. یہاں تو فی کا آمدن $1,200 ہے. یہاں اگر پیٹرول آپ 150 کا بیچیں گے, اور 150 کا اس لیے بک رہا ہے کہ آپ نے اپنے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا ہے. ورنہ یہی پہلے بھی اسی قیمت پر ڈالروں میں ہم پیٹرول لیتے تھے, کبھی بھی پیٹرول کی قیمت $100 سے اوپر نہیں جاتی تھی. جب آپ معیشت تباہ کر دیں گے تو مہنگائی ہوگی. جب آپ روپے کی قیمت گرا دیں گے تو مہنگائی ہوگی. ہماری ہر چیز باہر سے آتی ہے. مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے سر؟ مہنگائی معیشت کو مضبوط کر کے کم ہوتی ہے. مہنگائی عوام کی آمدن بڑھا کر کم ہوتی ہے. جب عوام کی آمدن بڑھا دیں گے اس مہنگائی کو افورڈ کر سکتے ہیں. آج بنگلہ دیش کی آمدن دیکھ لیں, 50 سال پہلے وہ ہم سے علیحدہ ہوئے تھے, آج پورے 50 سال ہو گئے. آج ان کی فی کا آمدن ہم سے بہت زیادہ ہے. تو آپ لوگوں کی کو خوشحال کرتے ہیں, ملک کو مضبوط کرتے ہیں, ملک کی GDP بڑھاتے ہیں. جب ہم نے 31 مئی 2018 کو چھوڑا تھا تو ملک کی GDP تھی $318 ارب, آج وہ ہے $280 ارب. پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ کی GDP یعنی جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو آپ کی آمدن ہے وہ کم ہو گئی ہو. ایسے آج تک نہیں ہوا. آج جس شرح سے گروتھ ہو رہی تھی آج آپ کی GDP 350 ارب سے زیادہ ہوتی. یعنی ہر پاکستانی آج 25% زیادہ خوشحال ہوتا. اچھا بھائی صاحب, کیا موجودہ معاشی صورتحال کا ذمہ دار صرف پاکستان تحریک انصاف ہے؟ جی بالکل. آپ ماضی کو نہیں دیکھ سکتے. میں نے آپ کو ایک حکومت دی تھی چلتی ہوئی, اس دن کیا قرضہ تھا وہ بھی سب کے سامنے. میں نے 5 پریس کانفرنسیں کی اور لائیو کی, لائیو سوال لیے. میں نے کہا جی آج یہ حالات ہیں ملک کے, یہ قرضے ہیں, یہ گروتھ ہے, یہ افراط زر ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے, یہ مسائل ہیں, یہ رہتے ہیں, ان کو ایسے حل کرنا ہے, یہ مسائل ہم نے حل کر دیے ہیں. سب کچھ بتایا. یہاں پر پہلے سال میں ہی پہلے 8 مہینے میں بات تباہ کر دی سب کچھ. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. چینی کی بات کرتے ہیں. چینی 53 روپے کی بک رہی تھی. وہ آپ نے ایک کرپٹ فیصلہ کیا کابینہ نے کہ ملک میں چینی تھی نہیں, آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور یک مشت 10 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. تو یقیناً جب مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور فیصلہ کرنے والے کون تھے؟ 40% چینی کے مالک کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے تھے. اور یہاں بات رکی نہیں. جب یہ صرف اجازت دی, ابھی 1 کلو ایکسپورٹ نہیں ہوا تھا. مارکیٹ جو ہوتی ہے یہ سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے, یہ پرسیپشنز پہ چلتی ہے کہ چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی.
2 مہینے میں چینی کی قیمت 53 روپے سے 80 روپے پہ پہنچ گئی. یہ وہاں بھی نہیں رکے, پھر 1 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی. اس دن سے چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. چینی کی میری بات سن لیں, کوئی کاروائی بنی تھی نا سر, جے آئی ٹی بنی, اس نے رپورٹ دی شوگر کمیشن پہ. میرے بھائی جے آئی ٹی تو حل نہیں کیا نا, آپ چینی کی قیمت واپس لانی چاہیے تھی نا. اس کا طریقہ ہوتا ہے, سپلائی ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ ہے, جب پرسپشن شارٹیج کی ہوگی تو قیمت بڑھے گی. سر اس گورنمنٹ کے بہت سکینڈلز ہیں, جو ہم اپوزیشن کی پریس اس کانفرنس, گورنمنٹ میں کوئی سکینڈل نہیں ہے, صرف سکینڈل ہے, صرف سکینڈل. سر اگر یہی سکینڈلز ہیں میں آپ سے ہر اینکر سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی یا بہن مجھے یہ بتا دیں کہ اس حکومت کا ایک اچھا کام 3.5 سالوں میں. فورن پالیسی بہت اچھی ہوئی سر, ماشاءاللہ. آج وہ کیا ہوتا ہے, ریمیٹنسز بڑھ گئی سر, ماشاءاللہ. کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوگا, اور کیا چاہیے سر؟ کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو گیا, ان کے بقول. میں بقول کی بات نہیں کرے نا سر, میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں. آج جتنا آئسولیٹڈ پاکستان آج ہے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا دنیا میں. کوئی آپ کا دوست نہیں ہے. سر اگر اتنا ہی برا حال ہے تو یہ ووٹ کہاں سے لے لیتے ہیں آپ؟ ضمنی انتخابات میں سب میں ووٹ پڑے ان کو, پی ٹی آئی والوں کو. سر بھائی ووٹ ملتا ہے, لوگ ہیں, ہر پارٹی کا ووٹ ملتا ہے. تحریک لبیک نے بھی ووٹ لیا ہے, پیس پارٹی نے بھی ووٹ لیا ہے, ووٹ موجود ہوتا ہے. ووٹ کا ان حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو جب عوام جنرل الیکشن میں گئے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, آپ دیکھ لیں گے عوام کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے. فیصلہ اگر کوئی کرنے دے, اور وہیں سے حالات کے حل کا وجود ہوتا ہے, وہ بنیاد ہوتی ہے ہر معاملات کے حل کی. سر انہوں نے ایک بل پاس کیا اور آپ بھی اس دن وہاں تھے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ فون کر کے بلایا گیا, زبردست بلایا. آئی ایم انڈورس, کیونکہ میں پارلیمنٹ جاتا ہوں, تو پہلے جو اجلاس ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا راتوں رات کے, بندے پورے نہیں ہو رہے تھے. تو خیر بندے پورے ہوئے, کچھ کو فون کر کے بولا. میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو فون کس کا آیا. یہ ضرور ہے کہ سب نے کہا کہ ہمیں فون آیا, ہو سکتا ہے پارٹی نے کیا ہو فون اور بلایا ہو. ای وی ایم, جی پارٹی نے کیا, آپ نے انڈورس کر دیا نا, بالکل پارٹی, وہ بھی پارٹی ہے سر. ای وی ایم امپلیمنٹ ہو جائے گا سر, اگر ایک پوائنٹ یہ, دوسرا یہ کہ آپ کی حکومت آ گئی تو آپ ای وی ایم پہ کیا کریں گے؟ واپس کر دیں گے. ای وی ایم واپس کر دیں گے, ختم. آپ نہیں چاہتے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ای وی ایم دے گا. اگر ای وی ایم فری اینڈ فیئر الیکشن دے سکتا ہے, میں اس کے حق میں ہوں. کیسے دے گا؟ چلو ای وی ایم نہیں دیتا تھوڑے, تو آپ کی نظر میں کیسے ہو سکتا ہے فری؟ جو آج نظام ہے, اس نظام سے باہر نکالیں مداخلت کو. آج انٹیلیجنس اداروں کی فوج کی مداخلت الیکشن کی کہاں ہے؟ اگر کہیں ایک ثبوت تو ہوگا نا سر. میرے بھائی ثبوت, پھر آپ ثبوتوں میں مت جائیں نا, تو کیسے اس کو چیلنج کریں گے؟ یہ تو الزام ہوگا نا کہ اب یہ وہی الزام ہے کہ عدنان حیدر چور ہے, عدنان حیدر کی چوری کا ثبوت تو ہو نا سر. غیر آئینی باتیں ہیں نا, نظر آتی ہیں ان کے, آپ کو ریزلٹس میں دیکھ لیں. جب غیر نمائندہ حکومت آتی ہے وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے. سر خان صاحب نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو, اس نے دھرنا بھی دیا, اینڈ اٹ از اے کریڈیبلٹی کہ وہ اپنی بات پہ قائم رہے اور حلقے اوپن ہوئے, وہاں ری الیکشن بھی ہوتے رہے. سر کون جیتا یہ ڈفرنٹ کہانی. آپ بھی کچھ 4 حلقے ایگزامپل بنا دیں کہ یہاں مداخلت ہوئی تھی, یہ چوری ہو گیا تھا, بھائی ان پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو کون نہیں کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ نہیں کرے گا؟ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کبھی آئین نہ دیکھا ہو. آئین دیکھا کسی نے؟ آئین کیا کہتے ہیں؟ حلقے کھولنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ حلقے کون کھولتا ہے؟ کھولنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ ایک قانون بنایا گیا الیکشن میں کہ 10% سے زیادہ اگر ووٹ کا فرق ہو تو آپ ری کاؤنٹ کروا سکتے ہیں, اور وہ ری کاؤنٹ نہیں ہوئے. عدالتوں میں لوگ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سارا نظام مفلوج ہے. آج عدالتیں مفلوج ہیں, الیکشن کمیشن مفلوج ہے, پارلیمان مفلوج ہے, میڈیا مفلوج ہے. ان کی بحالی کے لیے اپوزیشن بھی تو کچھ نہیں کر رہی. بحالی کے لیے اپوزیشن ہی میں بات ہی کر سکتا ہوں. یہ میں لشکر تیار کروں اور حملہ ہو جاؤں, یہ ممکن نہیں ہوتا. اس لیے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے, اس کے اثرات نظر آتے ہیں. سر ہم جس ملک میں نمائندہ حکومت نہ ہو وہاں پر وہی ہوتا ہے. آپ کی حکومت نمائندہ حکومت تھی؟ بالکل نمائندہ حکومت تھی. وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا؟ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. نہیں تھا 13 والا بھائی؟ جی بالکل نہیں تھا. وہ اس میں جو یہ ادارے یا جو نام آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ, آپ بھی نام لے لیں ذرا.
नहीं आप नहीं सर मैं क्यों लूं? नहीं आप मुझे मेरे पास नहीं, आप सबूत ही मुझसे कह रहे हैं नाम ले, मैंने नाम बताए आपको, आप ले सर लो नाम। मैं क्या आप मैं इल्जाम ठीक है लगाते ना, हैं ना मैं सर, समझ गई, मैं समझ गई। आप इल्जाम आप अगली बात कर ले सर। मैं नहीं डरता, आप अगली मैं नहीं नहीं डरता, लगाता मैं हूं, ऑन मैं मेरिट ये बात बता करता रहा हूं। हूं कि इस आप कह रहे हैं कि 13 वाला भी फ्री एंड फेयर नहीं था, तो उसमें कौन इन्वॉल्व था? मैं इस मुल्क में मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों की फौज की रही है, 13 में भी थी, जमहूरियत के बाद 13 में भी थी। तो इसका मतलब है आपकी हुकूमत को भी सपोर्ट था 13 में? जी, हमारी हुकूमत की ताकत को कम किया गया था मुदाखलत करके। अच्छा, आप 13 में उससे भी ज्यादा? जी बिल्कुल, हम ज्यादा वोट ले रहे हैं। ओके, अच्छा सर, हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, इमरान खान साहब ना आए, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के जो हकायक हैं वो बड़े तल्ख हैं और बड़े मुख्तलिफ हैं, जो जिनका इल्म हमें है। इसका वाहिद तरीका होता है ट्रुथ कमीशन। लोग मुल्क जो समझदार होते हैं, जो मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं, वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते हैं। हम उसको भी छोड़ देते हैं, रिकंसिलिएशन को भी छोड़ दें, सिर्फ ट्रुथ तो सामने ले आए इस मुल्क में होता क्या रहा है। बिल्कुल सही है। 71 में बांग्लादेश क्यों अलहदा हुआ, आप जरा पूछिए किसी बच्चे से। आज 50 साल गुजर गए, आज जो 60 साल के लोग हैं मेरी तरह के, वो उस वक्त 10 साल के थे। आप पूछे ना किसी से, ये सब आपके नौजवान खड़े हैं, इनसे पूछे ना बांग्लादेश क्यों अलहदा हुआ था। ये दुनिया में मिसाल नहीं है। मेरी बात सुन, ये भी बताया ना कि बेनजीर की हुकूमतें कैसे गिराई गई थी। जी, हमारी हुकूमतें कैसे गिराई गई थी, ये सारे हकायक हैं, ये बिल्कुल हकायक है। अयूब खान की हुकूमत कैसे गिराई गई थी, भुट्टो की हुकूमत कैसे गिराई गई थी, ये सब हकायक हैं। मैं तो एक इतना बड़ा सानिया है कि पाकिस्तान बना, कायद आज़म ने बनाया, 24 साल बाद वो लोग जो कायद आज़म का दस्ते राज थे, बंगाल के लोग अक्सरियत में थे। पाकिस्तान में 60% आबादी मशरकी पाकिस्तान में थी, 40% यहां थी, वो अलहदा हो गए। दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है कि एक अक्सरियत एक मुल्क को छोड़कर अलहदा हो गई हो। आज जो 60 साल का बच्चा है, उसको ये जो आदमी है, पाकिस्तान बने ना सर, आज कमिटमेंट करते हैं ना। आप जो बातें आज कर रहे हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या बतौर गवर्नमेंट, जब आप आएंगे तो अभी सारे काम करेंगे। मैं नहीं करूंगा, उसके बारे में बताता हूं आपको। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। तो जहां पर ये भी इल्म नहीं है मुझ जैसे 60 साल के आदमी को कि ये मुल्क क्यों टूटा था। मैं आपको हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट भेज दी। हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट में जो वो एक हिस्सा है, वो भी हम नहीं छाप सके। ठीक है, हकीकत क्या थी? हकीकत बड़ी सिंपल थी, इलेक्शन। ये मुल्क इलेक्शन पे टूटा था। इलेक्शन हुए, एक जमात जीत गई, आपने इक़्तिदार नहीं दिया, मुल्क टूट गया। सर मैं अवाम की राय का जब एहतराम नहीं होगा, मुल्क नहीं चलते। सर हुकूमती कारकर्दगी रह जानी है सर, हुकूमती कारकर्दगी रह उसका कोई मकसद नहीं है, हुकूमत कारकर्दगी है नहीं सर। मुझे लगता है शायद आप टीवी तो वैसे नहीं देखते, आपको वो मैसेज भी नहीं आते, क्योंकि आज तो आए रोज पीटीआई वाले भेजते हैं, इमरान खान साहब कभी सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, कभी डैम का कर रहे हैं। बिल्कुल, स्कर्दू में लाखों का मजमा था सर, स्कर्दू में कई अरब रुपए का मंसूबा बना है सर, तो क्रेडिट गोज इमरान खान, कम से कम तारीफ ही करते सर आप। बिल्कुल, उन्होंने वहां 15,000 रुपए की तख्ती लगाई है। तख्ती तो लगाई है ना सर जी, मंसूबा भी बहुत बड़ा है सर। किसका था सर? इफ्तिताह तो इमरान, नहीं मैं इफ्तिताह है ना, मैं मुबारक हो, 15,000 की तख्ती लगाई और सैकड़ों अरब का इफ्तिताह कर दिया, मुबारक हो, अच्छी बात है। तो ये क्रेडिट तो देना सर, कम से कम आप। अच्छा, आप क्रेडिट आदमी उस चीज का, मैं जिंदगी में क्रेडिट उस चीज का लेता हूं जो मैंने किया हो, मैं किसी और के काम का क्रेडिट नहीं लेता। इसलिए मुझे ये हुकूमत एक मंसूबा दिखा दे जो मुकम्मल तो छोड़े, शुरू किया हो। एक ये नए रोज तमाशे लगाकर और ट्वीट करके मामला नहीं चलता। हकायक दुनिया मुल्क के बड़े मुश्किल है सर। अगर यही सारी चीजें रही तो आपको क्या लगता है 23 के इलेक्शन में क्या दोबारा तहरीक इंसाफ आ सकती है? अवाम का फैसला है, अवाम को फैसला। आप कहते हैं फ्री एंड फेयर ही नहीं है। फ्री नहीं है ना, तो कोई भी आ सकता है। जब मुल्क के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जब चंद लोग कमरे में बैठकर ये फैसला करेंगे कि कौन हुकूमत में आएगा, कौन जीतेगा, किसकी हुकूमत बनेगी, तो फिर अवाम की राय तो खत्म होगी ना, फिर वो इलेक्शन का मकसद। चंद लोगों के जहन में को आखिरी 1.5 साल शुरू, कौन है वो चंद? मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं तो जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, वोट की इज्जत नहीं होगी, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, फिर यहां से भी आप नीचे जाएंगे। सर टाइम मेरे पास कम है, एक इफ्तिताह सबके पास कम है, मुल्क के पास ज्यादा कम है। सर एक इफ्तिताह हुआ ग्रीन लाइन का। अच्छा, मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था।
افتتاح کرنے احسن اقبال صاحب پہنچ گئے, مطلب یہ سمجھ نہیں آئی بات. کیا ہے جو حکومت ہوگی وہ افتتاح کرے گی نا سر. کرے نا, حکومت کر لے, افتتاح کرے اپنا, ہمارا حق ہے, ہم نے بنائی ہے, ہم سیاسی پارٹی ہیں, ہم نے فیتا لگایا, ہم نے کاٹنا تھا, آپ نے رینجر آپ کو بھیجنے پڑے, کیوں گھبراتے ہیں کہ آپ عوام کی رائے کو دبا کر رینجر, ہم شہری ہیں اس ملک کے, ہم اپوزیشن ہے. موقف یہ ہے ان کا کہ احسن اقبال صاحب جان بوجھ کے وہاں گئے جہاں لوگ اور رینجر اور سیکیورٹی اور باقی لوگ کھڑے تھے. وہ کسی اور اسٹیشن پہ بھی جا کے افتتاح کر سکتے اگر کرنا تھا تو. یہ ایک پرانا ہے جی کہ وہ ایک بندے نے مکہ مارا ایک بندے کو, اس نے کہا میں مکہ نہیں مارا, اسے اپنا سر آ کے میرے مکے کو مارا ہے, اس نے اپنا منہ آ کے میرے مکے کو مارا ہے, اس لیے تکلیف ہوئی ہے. بریک پہ جانا. جی ویلکم بیک. بھائی صاحب آپ خبروں ٹی وی تو دیکھتے نہیں, اس لیے آپ پہ یہ تو الزام ہی ہوگا کہ نا آپ کو خبروں میں رہنے کی عادت ہے, کیونکہ آپ کو شوق ہی نہیں ہے ٹی وی دیکھنا. میں ٹی وی کبھی دیکھا نہیں ہے. تو سر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر روز کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم مین سٹریم پہ خبر بن جاتی ہے, ہیڈ لائن بن جاتی ہے. آپ نے کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے, کیوں نہیں, آپ کیا مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں؟ کس بنیاد پہ کہا, ہم تو پارٹی کے صدر ہیں, ہمیشہ پارٹی کا صدر وزیر اعظم کا امیدوار ہوتا ہے, لیکن پارٹی کو اور فیصلہ کرے وہ بھی کر سکتی ہے. نہیں, اگر آپ الیکشن جیتے 2023 میں فری اینڈ فیئر ہو تو مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا کوئی چانس ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جو بھی الیکشن لڑے گا, جو بھی آدمی الیکٹ ہوتا ہے, آپ کی اکثریت آ جاتی ہے, ان میں سے آپ کے جو ایم این ایز ہیں ان کے اندر سے کوئی بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. لیکن یہ عمومی یہ روایت ہے کہ ہمیشہ پارٹی کا صدر ہی اس پوزیشن کو حاصل کرتا ہے. بالکل صحیح. سر اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میرا یہی جواب ہوگا جو میں نے ہمیشہ دیا, اور ایک دفعہ نہیں, میں 10 دفعہ یہ جواب دے چکا ہوں. پارٹی پریزیڈنٹ ول بی دا پرائم منسٹر یا جو جی, یہ عمومی طور پہ یہی فیصلہ ہوتا ہے, لیکن یہ فیصلے جب الیکشن ہو جاتے ہیں, اکثریت آ جاتی ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے. کنڈیشنل سوال ہے. مریم نواز صاحب الیکشن لڑتی ہیں اور الیکشن جیت جاتی ہے اور آپ کی پارٹی بھی جیت جاتی ہے, تو کیا مریم نواز اور شہباز شریف دونوں میں سے کس کو پرائم منسٹر آپ دیکھتے ہیں؟ جی, دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور جو باقی ایم این اے ان کے اندر سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. یہ جو ایم این اے بنتا ہے وہ پرائم منسٹر بننے کا اہل ہوتا ہے. بالکل صحیح. سر یہ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ اختلافات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر, جب یہ باتیں کلیئر بھی نہیں ہو پا رہی پچھلے 3.5 سالوں میں, تو آپ کا جو ووٹر جو آپ کے ساتھ ہے, جو نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ جو کل بھی الیکشن ہوا خانے وال میں, وہاں پی ٹی آئی کی جو امیدوار تھی ایکچولی سیمپتھی ووٹ اس کو پڑنا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئی, لیکن ووٹ نون لیگ کو پڑا. تو یو ہیو اے ویری اسٹرانگ ووٹ بینک جو آپ کو ووٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی امیدیں ہیں کہ پارٹی کلیئر کرے کہ ایکچولی ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے, شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں یا مریم نواز لیڈ؟ پارٹی کے ساتھ, اور پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں. سو مریم نواز کے ساتھ نہیں؟ مریم نواز صاحب نائب صدر ہیں, وہ پارٹی کا حصہ ہیں. آپ کو پارٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, شخصیات کے ساتھ نہیں. اس پارٹی کے روح رواں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے 35 سال کی محنت سے اپنے سیاست میں مقام بنایا ہے. لوگ ان کا احترام کرتے ہیں, ان پر یقین کرتے ہیں, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. وہ روح رواں ہے, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. سر ایک سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے, یا مطلب ایک جنرل سوال ہے, ایک عوام کا جو سوال ہوتا ہے. جب مریم نواز لیڈ کر رہی تو شہباز شریف بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں, جب شہباز شریف آتے ہیں تو مریم نواز بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ہر لیڈر ہر جگہ نہیں جاتا. کبھی مریم صاحب آ جاتی ہیں, کبھی شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, کبھی ہم چلے جاتے ہیں. کیا گروپ ہیں بیچ میں؟ کوئی گروپ نہیں, گروپ کی گنجائش نہیں ہوتی پارٹی کے اندر. پارٹی کا ایک نظام ہوتا ہے, پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, سب اس کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں. کوئی ایک شخص پارٹی نہیں ہوتا. There is no any type of اختلاف اختلاف رائے. اچھا, اختلاف بات ہے نہیں. مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب, ہر ایشو پر میری ایک رائے ہوتی ہے, آپ کی ایک رائے ہوتی ہے, شہباز شریف صاحب کی رائے ہوتی ہے, مریم صاحبہ کی رائے ہوتی ہے, میاں صاحب کی رائے ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رہتی. بالکل صحیح. سر نواز شریف صاحب لندن میں بڑے متحرک ہیں, سارے لوگ تقریباً مل رہے ہیں, پارٹی کے لوگ بھی, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی. تو ان کے اتنا متحرک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی نیا گیم پلان بن رہا ہے فار پارٹی کے روح رواں, ملک کے مسائل دیکھتے ہیں, جتنا وہ ملک کو سمجھتے ہیں کوئی اور شخص نہیں سمجھتا. جب وہ ملک کو مشکل میں دیکھتے ہیں اس کو حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری اور ذمہ داری نبھاتے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں 23 الیکشن سے پہلے؟ جی آ سکتے ہیں.
آنا چاہیے انہیں؟ بالکل یہ فیصلہ ان کا ہے، کیونکہ صحت ان کی ہے، ان کی صحت، کچھ ان کے آپریشنز ہیں. کوائٹ فٹ وہ باہر گھوم بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، تو آ تو سکتے ہیں سر. یہ آپ کی اور میری رائے ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کی رائے نہیں ہے. ڈاکٹر کی رائے لکھ کر انہیں دی ہوئی ہے، 3 آپریشن ہونے، وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اور جب تک وہ صحت مند نہیں ہوتے تو میری رائے، ان کو مشورہ اور رائے یہ ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. لیکن جب بھی وہ آنا چاہیے، فیصلہ ان کا ہے، جہاز پر بیٹھ کر آ سکتے ہیں. بالکل صحیح سر. پنجاب آپ کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور پنجاب پاکستان کی سیاست کا بھی مرکز ہے. پنجاب میں ایک نئی سیاسی جماعت، نہیں تو نہیں، کیونکہ 18 میں الیکشن لڑ چکی ہے، اس کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک بھی ہے، نمبرز وہ بڑا متحرک ہے TLP، اور ساتھ میں اب پیپلز پارٹی بھی بڑا متحرک رول پلے کر رہی ہے. تو کہیں آپ کے ووٹ بینک کو ڈنٹ نہ پڑ جائے پنجاب میں سر؟ نہیں، بالکل ہر جماعت کو حق حاصل ہے کہ آ کر ہر پاکستان کے صوبے میں کام کرے. اس میں کوئی، ہم تو خوش ہیں کہ وہ آتے ہیں، میدان میں مقابلہ ہوگا. کیا بزدار صاحب نے اتنا ڈیلیور کیا ہے کہ وہ PTI کو سسٹین کر سکیں اور نون لیگ کو دوبارہ سے ہرا سکیں؟ یہ تو لوگ آپ کو بتائیں گے یہ بزدار صاحب نے کیا ڈیلیور کیا. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ کوئی بتا دے بزدار صاحب نے کیا ڈیلیور کیا. نہیں سر، کافی روڈ انفراسٹرکچر انہوں نے توسا میں اور DG خان میں، چلے وہاں سے ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. سینٹرل پنجاب میں بھی کافی کام کیا سر. ٹھیک ہے. بٹ یو تھنک، آپ تو پنجاب کے، آپ خود پولیٹیشین بھی میں ہیں کیا کہہ سکتا ہوں سر. جنرل رائے تو ہو ہی سکتی ہے نا. شاہد حقانی عباسی سیاستدان بھی ہے، شاہد حقانی عباسی ایک شہری بھی تو ہے نا سر. ملک کے حالات دیکھ لیں، صوبے کے حالات دیکھ لیں، کرپشن دیکھ لیں آپ پنجاب میں، جہاں پر ہائر ایجوکیشن کے 13 سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں، جہاں پر آج لوگ رشوت دے کر پوسٹنگ حاصل کرتے ہیں اور اس پوسٹنگ کو رکھنے کے لیے منتھلی بھی دیتے ہیں. یہ آج پنجاب کے حالات ہیں. پنجاب میں بڑی بڑی کرپٹ حکومتیں آئی ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آج وہ کرپٹ لوگ بھی قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آج جو حالات ہیں، ہم نے بھی زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا. اچھا بھائی صاحب، یہ تنقید کو آج پہلی دفعہ، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ ٹرانسفر والی تنقید ہے، میں کیونکہ آپ تو حقائق پہ کام کرتے ہیں، آپ پرائم منسٹر بھی رہے، آپ وفاقی وزیر بھی رہے، تو یہ ٹرانسفر تو استحقاق ہے نا، وہ کر سکتا ہے. 5 دفعہ کریں تو 50 دفعہ. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، آپ کریں، آپ کا استحقاق ہے. استحقاق بہت سا ہوتا ہے، آپ کا کام ہوتا ہے اس کو بڑی ذمہ داری سے استعمال کریں. میرے پاس استحقاق ہے کہ میں فلانے کو نکال دوں، میں روز افسر نکالتا رہوں، کام کون کرے گا؟ آج کوئی پنجاب میں 1 انچ پنجاب آگے نہیں بڑھا، نہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نہ پنجاب کے حالات بہتر ہوئے. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب. صرف 1 منٹ اور 3 پوائنٹ میں نے آپ سے پوچھنے سر. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، لیکن آپ کی کچھ سیاسی لیڈرشپ کی جانب سے زرداری صاحب پر تنقید کی گئی. کب تنقید ہوئی؟ طلال چودھری صاحب نے کی. تو کیا طلال چودھری صاحب کی وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے؟ طلال چودھری صاحب میں اور زرداری میں بڑا فرق ہے. طلال چودھری صاحب جو آپ کے ہیں PMLN والے فیصلہ باد، بھائی ہمارے پارٹی میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. نہیں سر، جو MNA بھی تھے طلال چودھری MNA تھے تو ہوں گے. آپ جانتے ہیں طلال چودھری صاحب کو؟ جی میں جانتا ہوں طلال چودھری. میں انہیں کا تذکرہ کر رہا ہوں نا سر. جی تو میں انہیں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پارٹی کی تو نمائندگی نہیں کر رہے نا. اگر وہ ایک شخص کوئی بات کرتا ہے تو پارٹی کی بات تو نہیں ہے. بٹ ہی از ممبر آف PMLN. جب ممبر میں بتایا کروڑوں ممبر ہیں PMLN کے، تو وہ پارٹی موقف اس کو کنسیڈر نہ کیا؟ بالکل نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ہماری پارٹی کسی کے بارے میں گھٹیا بات نہیں کرتی، آج تک نہیں کی. سو اس کو پارٹی نوٹس دے دینا چاہیے، مطلب اگر وہ پارٹی ممبر ہیں تو کچھ تو پارٹی کی جانب سے ہو جو پیپلز پارٹی کو بتایا جائے کہ ہم نے یہ کیا. جی بھائی میں کہہ رہا ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پارٹی کی نمائندگی وہ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کی بہت ساری کریڈیبلٹیز ہیں، ایک کریڈیبلٹی آپ کی بڑی خاص ہے سر، وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، چیئرمین نیب کی تعیناتی. اگلا چیئرمین نیب اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ پچھلے کی میں معافی مانگ چکا ہوں. ہاں بہت دفعہ پوری قوم سے معافی مانگی ہے، اور کسی جب ٹروتھ کمیشن بنا تو اس کی حقائق بھی. بھائی صاحب آپ ہمیشہ اچھائی کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے جتنی ریکوری کی ہے وہ کسی چیئرمین نیب نے نہیں کی سر. میرے بھائی کدھر ہے وہ ریکوری؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کہ جمع کرائی نہیں. جی چیئرمین صاحب فرماندے نے کہ 539 ارب میں ریکور کیتا ہے سر. یس یس. حکومت خزانہ 1.6 ارب پہنچے ہے، 537 ارب
537.4 ارب جڑا ہے وہ کتنے گیا یہ کمیٹی میں ہائی لائٹ ہوا تھا میرے خیال میں، اس میں ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا، یہ حقیقت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ باقی جو 537.4 ارب وہ چیئرمین صاحب گھر لے گئے ہیں، کدھر ہیں وہ پیسے؟ بالکل صحیح سر. اگلا چیئرمین نائب کون ہو سکتا ہے، کس کو ہونا چاہیے، اور کیا اپوزیشن کو استعفیٰ؟ اگلا چیئرمین نائب اللہ کرے نہ ہو، یہ نائب ہی نہ ہو، جب تک یہ ہوگی تو ملک نہیں چلے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. مطلب یہ ختم بھی ہو سکتی ہے؟ ختم ہونی چاہیے. وہ تو آپ نہیں کر سکتے نا سر. وہ ہوگی. دعا کر سکتے ہیں. نہیں دعا نہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہوگی. اس ادارے نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، یہ ملک کو کچھ نہیں دیتا، یہ تباہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے. سر کیا، آخری سوال ہے آپ سے، کیا نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. عوام کی تائید ہے تو بن سکتے ہیں، عوام کی تائید نہیں ہے تو نہیں بن سکتے. عوام کی تائید ہو پر وہ والے فیکٹر بھی ہوں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، پھر کون سے فیکٹرز؟ جن کا آپ نے تذکرہ کیا. نہیں، وہ فیکٹر میٹر نہیں کرتے. جب عوام کی تائید ہوگی، عوام ووٹ دیں گے تو یہ سب چیزیں یہ ریت کی طرح پانی کے سامنے نہیں ٹھہرتی. بالکل سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور بہت ساری نیک دعائیں آپ کے لیے. ناظرین اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.